اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على الرسول العربی المکی المدنی القرشی الحربی الحاشمی ان اللہ بعلمہ اصطفیٰ وبالغیبہ ارتضیٰ الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمین بالقاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماتمداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کے مشہور و معروف جملے کو آپ کے سامنے مسلسل دہرایا گیا، جس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قیام کے مقصد کو، اپنے قیام کے طریقہ کار کو، اپنے قیام کی روش کو خود بیان کر دیا، تاکہ رہتی دنیا جب بھی اس قیام کے سلسلے میں گفتگو کرے، جب اس قیام کے سلسلے میں کوئی فکر کرے، تو خود حسین کی زبانی یہ بات جان لے کہ آخر حسین نے اتنا بڑا کام کیوں کیا، آخر حسین کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ مدینے سے نکلیں اور اس طرح کی عظیم تحریک کو شروع کر کے کربلا کے میدان میں اس عروج تک پہنچائیں کہ جس کی شہادت زمین اور آسمان نے دی، اور جس کی ترکیب کو اور جس کی ترتیب کو دیکھ کر آج تک انسانیت حیرت زدہ ہے کہ کیسے یہ عظیم کارنامہ وقوع پذیر ہوا۔ ظاہر ہے کہ امام کے کلام کے سلسلے میں انسان جتنی بھی گفتگو کرے کم ہے، کہاں وہ امام کا کلام اور کہاں مجھ جیسے ناقص عقل رکھنے والے کا فہم، لیکن بہرحال تورک کے طور پر، امام کے کلام سے آشنائی کے طور پر کچھ چیزیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ بیٹھنا اور ہمارا یہ بات کرنا آخرت میں ہمارے لیے شفاعت قرار پائے، شب اول قبر ہمارے کام آئے، اور ہم اس ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو امام حسین کا طرفدار ثابت کریں۔ لیکن عزیزوں، ذکر کے ساتھ ساتھ، فکر کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ امام حسین بھی کربلا نہیں آتے اگر عمل کی منزل نہ ہوتی، اور امام حسین کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر عمل کے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں رہ کر تقریریں کر سکتے تھے، مدینے میں رہ کر لوگوں کو خط لکھ سکتے تھے، مدینے میں رہ کر لوگوں کے سامنے حق گوئی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سفر کو اختیار کیا، آپ نے ہجرت کو اختیار کیا، آپ نے قیام کو اختیار کیا، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے بلکہ عمل کی منزل میں داخل ہونا ہے، تاکہ اس مقام اعلیٰ کو حاصل کیا جا سکے جو مقصود کائنات ہے، جس کی وجہ سے بشریت کو یہ مقام اور منزلت حاصل ہے۔
امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ہماری مجالس امام حسین علیہ السلام کے قیام کی یادگار ہیں، لہٰذا ہماری مجالس بھی بالکل اسی طرز پہ ہونی چاہیے جس طرز پر حسین نے قیام کیا. یعنی ہماری مجالس میں امر بالمعروف ہونا چاہیے، یعنی ہماری مجالس میں اصلاح امت کی باتیں ہونی چاہیے، یعنی ہماری مجالس میں نہی عن المنکر ہونا چاہیے، یعنی ہماری مجالس میں سیرت رسول کا ذکر ہونا چاہیے اور سیرت علوی کا ذکر ہونا چاہیے. سیرت رسول جس کے نام لینے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن اصل سیرت کو جاننے اور پہچاننے والے بہت کم ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، ہم تو سنت رسول پر چلتے ہیں، لیکن جب عمل میں دیکھا جائے تو ان کے کردار میں اور رسول کے کردار میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس منبر کی ذمہ داری ہے، بیٹھے ہوئے سامعین کی ذمہ داری ہے، سننے والے ناظرین کی ذمہ داری ہے، جو بھی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت رسول کو اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے طریقے سے زندہ کرے اور دنیا تک پہچنوائے اور پہنچائے کہ سیرت رسول کسے کہتے ہیں. وہ سیرت رسول کیا ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی مدینے سے نکل کے مکے اور مکے سے نکل کر کوفے کی طرف بڑھتے ہیں اور کربلا میں اتنی عظیم قربانی پیش کرتے ہیں. وہ سیرت علوی کیا ہے کہ جس کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی اتنی عظیم قربانی کو پیش کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم تاریخ میں جائیں اور سیرت رسول کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. سیرت علوی کو جانیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بتائیں کہ سیرت علوی کسے کہتے ہیں. رسول اکرم کی سیرت کے وہ گوشے، وہ پہلو، ایک واقعہ نہیں، 2 واقعے نہیں، 10 واقعے نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں. اگر ملے گی بھی تو کسی معصوم کے ہاں ملے گی یا کسی نبی کے ہاں ملے گی، کیونکہ بہرحال ایک ہی سلسلہ ہے. رسول اکرم جیسی ذات تمام مخلوقات میں سب سے افضل ذات رسول اکرم کی ذات ہے. یہ انسانیت کے لیے شرف ہے کہ رسول اکرم جب اس روئے زمین پر آئے تو انسان کے پیکر میں آئے. یہ انسانیت کے لیے شرف ہے، ورنہ کہاں وہ نوری مخلوق اور کہاں یہ جسم انسانی. لیکن چونکہ انسانیت کو شرف بخشنا تھا، انسانوں کے اوپر کرم کرنا تھا، لہذا رسول اکرم پیکر انسانی میں اس دنیا میں آئے. آپ کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور بتائیں. آج کا دور بتانے کا دور ہے، آسان ہے بتانا. ہزاروں چیزیں ہم ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. رسول کی سیرت کو شیئر کریے، رسول کے عمل کو شیئر کریے، رسول کے بتائے ہوئے نیک اعمال کو شیئر کریے. آج کی دنیا کا دستور کیا ہے؟ بے نظیر ہے رسول کے عمل. کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہو، کوئی ملک کسی شہر پہ قبضہ کرے، کیا حال ہوتا ہے وہاں کا؟ قتل و غارت. ہر فاتح جس شہر میں داخل ہوتا ہے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے. لیکن رسول کا کردار کیا ہے؟ رسول کا عمل کیا ہے؟ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ مکہ ہے جہاں 13 برس اذیت کی گئی ہے، جہاں پتھر برسائے گئے ہیں، جہاں غلاظت ڈالی گئی ہے، جہاں کانٹے بچھائے گئے ہیں، جہاں موت کی دھمکیاں دی گئی ہیں،
جہاں قتل کی سازش کی گئی ہے، اور اس قتل کی سازش کے آخر نتیجے میں رسول اکرم کو شب میں ہجرت کر کے اس شہر سے جانا پڑا ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جس کی اذیت نے خدیجہ جیسی بیوی کو رسول سے چھین لیا۔ ابو طالب علیہ السلام جیسے چچا اور شفیق چچا کو رسول اکرم سے چھین لیا۔ یہ وہی مکہ ہے، اور بات ہجرت پہ تمام نہیں ہوئی ہے۔ مدینے چلے گئے تب بھی ہر سال کبھی بدر کے نام پر، کبھی احد کے نام پر، کبھی احزاب کے نام پر، کبھی دوسرے موقع کے نام پر مسلسل جنگیں ہیں یا جنگ کی تحریک کی گئی ہے، اس قصد سے کہ رسول اکرم کو قتل کیا جائے، اس قصد سے کہ مسلمانوں کو اسیر کر کے ختم کر دیا جائے۔ مسلسل یہ کام کیا گیا ہے، یعنی 13 برس مکے میں اذیت کی گئی ہے، اور تقریباً 7 برس تک مدنی زندگی میں اذیت کی گئی۔ 20 سال جس ملک نے اذیت کی ہو، جس شہر نے اذیت کی ہو، آج اس شہر میں رسول اکرم داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ کیا حق نہیں ہے رسول اللہ کو کہ جن لوگوں نے اذیت کی ہے ان کی تنبیہ کریں؟ کیا حق نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے؟ کیا حق نہیں ہے کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے؟ لیکن رسول کی سیرت کیا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ رسول نے کیا کیا۔ نہیں ملے گی تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی نظیر۔ رسول داخل ہوئے، رسول سے پہلے جو رسالے داخل ہو رہے تھے ان میں سے ایک شخص نے علم کو ہلا کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون خواہی کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، آج حساب کتاب برابر کرنے کا دن ہے، آج کوئی حرمت محفوظ نہیں رہے گی۔ رسول اکرم نے امیر المومنین کو بلایا، کہا نہیں، علم کو آرام سے داخل کرو۔ فوج کیسے داخل ہوتی ہے؟ جو فوج فاتح فوج ہو، جو جیتنے والی فوج ہو، وہ ایک دہشت کے ساتھ، ایک ہیبت کے ساتھ داخل ہوتی ہے، تاکہ جن کے اوپر داخل ہو رہی ہے، جس شہر پہ داخل ہو رہی ہے، ان پر ان کی ہیبت قائم رہ سکے، تاکہ وہ فاتح مانے جا سکیں۔ لیکن رسول بالکل خلاف فطرت عمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علم کو آرام سے داخل کرو۔ اور امیر المومنین علم لے کر اس کے بیٹے کو دے دیتے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو، لیکن منارہ بدل دیتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، یہ دن مرحمت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ رحمت للعالمین مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ رحمت للعالمین، صرف مکے کے لیے امن نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف عرب کے باشندوں کے لیے رحمت نہیں، صرف کورے ارضی کے لیے رحمت نہیں، عالمین کے لیے رحمت۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ عالمین کہتے کسے ہیں، پورے عالمین کے لیے رحمت۔ کہاں ملے گی آپ کو یہ تاریخ؟ کہاں ملے گی یہ سیرت؟ یہ بیان ہونی چاہیے۔ نواسِ رسول اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ مانگ لے اس کے لیے پناہ ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر پہ چلا جائے اس کے لیے پناہ ہے، جو ہتھیار رکھ دے اس کے لیے پناہ ہے۔ ایک نظر میں اگر انسان دیکھے، سادہ لو انسان اسی سے فریب کھاتے ہیں۔ کعبے میں جو چلا جائے اس کے لیے پناہ ہے، ابو سفیان کے یہاں جو چلا جائے اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ تو کیا رسول دونوں کو برابر کر رہے ہیں؟ جو مقام کعبے کا ہے کیا وہی مقام علیہ باللہ ابو سفیان کے گھر کا ہے؟ نہیں،
مومن کو زیرک ہونا چاہیے. تاریخ میں بہت سی چیزیں بین السطور لکھی ہوتی ہیں جو لکھی نہیں ہوتی ہیں, بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں. آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کیا کہہ رہے ہیں رسول, یہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. رسول کہہ رہے ہیں امن ہے اس کے لیے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے, یعنی مسجد الحرام میں چلا جائے. امن ہے اس کے لیے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے. تاریخ اس واقعے کو لکھے گی, تاریخ اس اعلان کو بھی لکھے گی, اور تاریخ لکھے گی کس نے کہاں پناہ مانگی. ہمیں یہی سمجھنا ہے, ہمیں تاریخ سے یہی سبق لینا ہے کہ تاریخ کی ورقگردانی کر کر دیکھیں کس نے مسجد الحرام میں پناہ مانگی اور کس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ مانگی. کل مسلمان دونوں طرح کے ہوں گے, دونوں کلمہ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ہمیں یہ پہچاننا ہے کس نے بیت الرحمن میں پناہ مانگی, کس نے ابو سفیان کا دامن تھاما. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پناہ ہے اس کے لیے جو خانہ کعبہ کے پاس چلا جائے, پناہ ہے اس کے لیے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے. لیکن اے مسلمانوں, جب تاریخ پڑھنا تو ان لوگوں کو پہچان لینا کس نے کہاں پناہ مانگی تھی. تاکہ معلوم ہو جائے کون رحمان کو اور رحمان کے نمائندے کو صاحب پناہ بنا رہا ہے اور کون ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ رہا ہے, تاکہ کل جب فتنے بھڑکیں تو معلوم رہے کہ ہمیں کس کے دامن پہ جانا ہے اور کس کی طرف رہنا ہے. لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہیں, رسول اکرم پہنچے ایک فاتح کی حیثیت سے. 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے, ہتھیاروں سے آراستہ, صفیں بندھی ہوئی ہیں. رسول اکرم پہنچے, صرف ایک جملہ کہا رسول اکرم نے, تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, تم اچھے پڑوسی ثابت نہیں ہوئے, تم نے اذیت کی. اور اس کے بعد ایک سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو, کیسا برتاؤ کیا جائے. لوگوں نے جواب دیا جیسے ایک کریم ابن کریم کو برتاؤ کرنا چاہیے. کریم ابن کریم, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو اذیت کی ہے؟ ان میں بہت سے جو ابھی ایمان بھی لے کے نہیں آئے ہیں, کیونکہ رسول نے مجبور نہیں کیا تھا کہ سب مسلمان ہو جائیں. نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہتھیار رکھ دو, مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ بات کا فیصلہ ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہوگے تو قتل کر دیں گے. نہیں, ایسی کوئی تاریخ رسول کی نہیں ہے جس میں رسول نے یہ کہا ہو کہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو قتل ہو جاؤ گے. تمہیں مسلمان نہیں ہونا نہ ہو, تم اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ, یہی کافی ہے. ان لوگوں نے جو ابھی کچھ مسلمان ہیں کچھ نہیں ہیں, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ, پناہ میں آئے ہوئے خانہ کعبہ کی لوگ, کہہ رہے کریم ابن کریم. وہ کیسے کافر تھے جو رسول کو کریم ابن کریم کہہ رہے تھے, اور یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو رسول کے باپ کو مسلمان سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں. یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں. اپنے کافر آبا و اجداد کو بچانے کے لیے رسول کے مسلمان آبا و اجداد کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. کل بھی ذلیل تھے, آج بھی ذلیل ہیں. رسول صاحب عزت کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور صبح قیامت تک رہے گا, اور بعد قیامت بھی رسول عزت والا ہے. کہا کہ جیسے کریم ابن کریم کو کرنا چاہیے. رسول نے کہا اذهبوا انتم طلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, سب آزاد ہو. ایک جملے نے زندہ کر دیا لوگوں کو. لوگ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ لوگ خانہ کعبہ سے ایسے نکل رہے تھے مسجد الحرام سے جیسے قبر سے کوئی مردہ نکل رہا ہو زندہ ہونے کے بعد. کسی آدمی کے سامنے موت آ گئی ہو اور اس کو زندگی دے دی جائے, وہ کیسے نکلتا ہے؟
سب کو موت سامنے دکھ رہی تھی. رسول نے کہا اذهبوا انتم طلقاء، تم سب آزاد ہو، گویا سب زندہ ہو. اب یہ ہے سیرت رسول. اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی مگر یہ کہ وصی رسول کے پاس. بصرے میں کیا کیا نہیں کیا گیا. وقت نہیں ہے کہ جنگ بصرہ پڑھی جائے. لیکن نمونے کے طور پر عثمان ابن حنیف جو والی امیر المومنین تھے بصرے میں، ایک ایک داڑھی کا ایک ایک بال نوچ لیا گیا. اس طرح سے اذیت کی گئی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کی توہین نہیں ہونی چاہیے، جائیں تاریخ پڑھیں اصحاب رسول کی توہین کس نے کی ہے، کس نے قتل کیا ہے اصحاب رسول کو، کس نے ملک بدر کیا ہے اصحاب رسول کو. کیا مالک ابن نویرہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا سعد ابن عبادہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا عثمان ابن حنیف صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا ابو ذر غفاری صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا عمار یاسر صحابی رسول نہیں تھے؟ جائیں تاریخ پڑھیں کس نے انہیں اذیت کی. اصحاب کو کس نے اذیت کی؟ اصحاب کو کس نے قتل کیا؟ یہی بصرہ جس میں عثمان بن حنیف کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. امیر المومنین کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی گئی. کیا امیر المومنین کو حق حاصل نہیں ہے کہ جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر سختی کریں؟ لیکن امیر المومنین اعلان کر رہے ہیں کوئی مال غنیمت نہیں لے گئے، سب مسلمان ہیں، واپس کرو. اپنے لشکر سے کہہ رہے ہیں. اور اعلان کر دیا کہ جس کا جو مال جنگ میں چھوٹ گیا ہے آ کر لے اگر مل جائے اسے. اور کتنے بے شرم تھے یہ لوگ کہ اس کے بعد آ کر امیر المومنین کی فوج سے اپنا سامان لے بھی رہے تھے. اسی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈیگ، اس پہ کچھ کھانا پکا رہے تھے کچھ سپاہی، امیر المومنین کی فوج کے سپاہی ایک ڈیگ میں کھانا پکا رہے تھے. اس کا مالک آیا کہ یہ ڈیگ میری ہے. ان کا ٹھیک ہے لے جانا، ہم کھانا پکا رہے ہیں. اس میں کہا نہیں میری ہے، امیر المومنین میری ڈیگ ہے، اس میں لوگ کھانا پکا رہے ہیں، لے جاؤ. اس نے کھانا الٹ دیا، ڈیگ لے گیا. یہ جرأت کہاں سے آئی ان میں؟ کیونکہ جانتے ہیں امیر المومنین نمائندے رسول ہیں، نہیں کچھ کہیں گے ہمیں. وہ بے شرم ہیں، امیر المومنین تو بے شرم نہیں ہے، علیہ باللہ. یہ جرأت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کریم ابن کریم اور کریم کے نمائندے کو سامنے دیکھ کے آ رہی ہے. امیر المومنین کا نہیں، جس کا جو ہے لے جائے. ورنہ حق یہ تھا کہ پورے شہر کو امیر المومنین ذبح کر دیتے جیسے لوگ کرتے آئے ہیں تاریخ میں. ہاں بصرے کے لیے پیشن گوئی کر دی کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شہر، یہ تمہارا شہر جس کے نمک پانی میں نمک زیادہ ہے، وفا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس شہر میں کو کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کی جامع مسجد کا گنبد کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور پانی سے ڈوبا ہوا ہے یہ شہر. 2 بار بصرہ ڈوبا اور لوگوں نے امیر المومنین کی پیشن گوئی کو سچ ہوتے ہوئے دیکھا. کہاں ملے گی یہ تاریخ؟ آج حکومتوں کے خلاف آپ بول نہیں سکتے. حکومت تو بہت بڑی چیز ہے، آپ حکومت کے کسی نمائندے کے خلاف نہیں بول سکتے. امیر المومنین علی الاطلاق حاکم ہیں. لیکن اسی کوفے میں جہاں امیر المومنین حاکم بھی ہیں، نماز جماعت بھی پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ایک خارجی آ کر امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے اور سورہ منافقون کی تلاوت فرما کر عیاذا باللہ امیر المومنین پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے.
امیر المومنین نہ صرف یہ کہ اس کو جواب نہیں دیتے، کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیتے کچھ کریں۔ اگر آج حاکم کو شک ہو جائے کہ فلاں صاحب نے میرے خلاف بولنے کی جرات کی ہے یا ارادہ کیا ہے، کیا سزا دیتے ہیں اس کو؟ آج پوری دنیا ایک پورا سسٹم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے رائٹ ٹو اسپیک کا، رائٹ ٹو اسپیچ، بولنے کا حق، اپنے ویو رکھنے کا حق، لیکن نہیں دل پا رہا انسانوں کو، آزاد حکومتوں میں نہیں مل پا رہا۔ امیر المومنین نے دے کر دکھایا کہ تم کوفے میں آ کر میرے لوگوں کے درمیان مسجد میں حالت نماز میں میری توہین کرو، علی کی توہین جب تک کر رہے ہو علی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں تلوار اگر تم نے ہاتھ میں اٹھائی اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے تو علی کی تلوار ہے۔ علی ڈرتا نہیں ہے کسی سے، جب تک تلوار نہیں اٹھائی ہے تم نے، زبان ہلا رہے ہو اور صرف علی کی ذات پر زبان ہلا رہے ہو، علی جواب نہیں دے گا۔ یہ ہے حاکم، یہ وہ سیرت علوی ہے جس کے لیے حسین ابن علی میدان کربلا میں آ رہے ہیں۔ یہ اس منبر سے بیان ہونا ضروری ہے، آج نہیں بیان ہوگا تو کب بیان ہوگا؟ کب لوگ علی کو علی کی حیثیت سے جانیں گے؟ کب لوگ رسول کو رسول کی حیثیت سے جانیں گے؟ کب تک غیر صحیح کتابوں میں پڑھے جانے والے رسول کو لوگ رسول سمجھیں گے؟ ضروری ہے کہ رسول کی صحیح سیرت بیان کی جائے، رسول کے سچے جانشینوں کی سیرت بیان کی جائے۔ امیر المؤمنین کوفے میں ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص ہاتھ پھیلائے، امیر المؤمنین نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے کیا پوچھتے یہ کون ہے؟ اگر بہت توجہ کرتے بھی تو مطلب شہر کے ہر چوراہے پہ 20 فقیر کھڑے ہوئے، ہم میں سے کوئی دیکھتا بھی نہیں ان کی طرف۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لوگ گئے، معلوم کیا، واپس آئے، یا امیر المومنین مسیحی ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ تو عیسائی ہے تو کل تک جوان تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، کھا اس کو مل جاتا تھا نفقہ، بوڑھا ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا، لہذا بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگوں کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ امیر المومنین کی حکومت میں یہ واحد شخص تھا جو اس طرح کا عمل انجام دے رہا تھا، ورنہ لوگوں کو جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ مولا ہر چوراہے پہ اور ہر شہر میں ایسے دسیوں ہیں۔ آج حکومتیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے فقیری کو ہٹائی، ہم نے غربت ہٹائی، لیکن امیر المومنین نے کر کے دکھایا۔ مسلمان فقیر نہیں تھا، مسیحی تھا، امیر المومنین نے 2 کام انجام دیے۔ اولاً حکم دیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اس کو اتنا دیا جائے کہ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور نہ ہو، کیونکہ علی کو منظور نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، صاحب شرف بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اسے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کے مجمع کو خطاب کیا، کیا کہ یہی رسم مسلمانی ہے؟ جب تک یہ جوان تھا تم نے اس کے ہڈیوں کو، جب تک یہ مسلمان تھا تم نے اس کو استعمال کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا یہی رسم مسلمانی ہے؟ جب تک یہ جوان تھا تم نے اس کا استعمال کیا، جب یہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے چھوڑ دیا۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ انسان ہے، بعنوان انسان تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہے سیرت علوی۔ یہ وہ سیرت ہے جو دنیا کے سامنے پیش ہونی چاہیے، یہ وہ سیرت ہے جس کے لیے حسین ابن علی نکلے ہیں۔ 9 محرم آ گئی۔ 9 محرم کا دن جانتے ہیں عزیزوں؟ 9 محرم وہ دن ہے
جس دن حسین چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اب کوئی راہ حسین کے لیے کھلی نہیں ہے۔ فاطمہ کا لال اب کربلا میں گھیرا جا چکا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ 9 ہی محرم وہ دن ہے کہ جس کی عصر کو ایک بار طبل جنگ بجا، حسین خیمے میں آرام کر رہے تھے ظاہری طور پر، یا عبادت میں مشغول تھے، طبل جنگ کی نقاروں کی آواز سنی، ایک بار باہر آئے، مولا ابو الفضل عباس کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولا عباس گئے، واپس لوٹ کر آئے، دیکھا، اعلان کیا، مولا یہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ ان سے آج کی رات کی مہلت لے لو، کہ خدا شاہد ہے مجھے اللہ کی نماز بہت پسند ہے، اللہ کا ذکر بہت پسند ہے، میں یہ رات نماز اور ذکر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ حسین ابن علی، آج کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ شب عاشور ہے، قیامت کی شب۔ یہ وہ آخری شب ہے جب خانہ سیدہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اب جو اگلی شب آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حسین سیرت نبوی اور سیرت علوی کو زندہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے، اور میدان کربلا میں ایسے ایسے نمونے لے کر آئے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں، جس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ جیسے صحابی مجھے ملے میں نے کسی کو نہیں ملے، جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، مجھے نہیں معلوم مجھ سے بہتر صحابی کسی۔ امام نے فرمایا میرے صحابیوں سے بہتر میں کسی صحابی کو نہیں جانتا۔ ہر ایک کا ایک مقصد ہے کربلا میں، ہر مجاہد ایک خاص مقصد کے تحت کربلا میں آیا ہے۔ اور کربلا کی جنگ میں جب صبح سے جنگ شروع ہوئی تو جس کے لیے موت آتی تھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی تھی، کیونکہ جو چلا گیا اس کے لیے اب اذیت نہیں ہے۔ جو چلا گیا نہ اس کو اب بھوک کی کوئی پریشانی ہے، نہ اسے پیاس کی کوئی پریشانی ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو دنیا کی کسی پریشانی سے اب کوئی مسئلہ نہیں۔ کربلا میں مشکل اس کے لیے تھی جو زندہ رہتا تھا، اور جو جتنی دیر زندہ رہے گا اس کے لیے مصیبت بڑھتی جائے گی، بھوک بھی بڑھے گی، پیاس بھی بڑھے گی، اور دوستوں کے جانے کا دل میں جو شاخ ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے حسین نے پہلے اصحاب اور انصار کو قربان کیا کہ ان کی مصیبت جلد تمام ہو جائے، اور پھر اپنے اعزہ کو روانہ کیا، اور جو سب سے نزدیک تھا، جو امتحان میں سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتا تھا، اس کو سب سے دیر کے لیے رکھا۔ لیکن میں آج تک حیران ہوں، پریشان ہوں کہ جہاں اس طرح کی سختی تھی وہاں حسین نے اس ننھے مجاہد کو سب سے آخر کے لیے کیوں رکھا؟ لیکن اگر غور کریں تو اس ننھے مجاہد کا عمل سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کربلا کی تمام قربانیوں میں سب سے زیادہ قیمتی قربانی وہ قربانی ہے جس کے موقع پر حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ کربلا میں حسین پہ بڑا وقت پڑا ہے۔ حبیب ابن مظاہر گرے، حسین کے چہرے کے اوپر شکست کے آثار نمودار ہوئے، لیکن حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا۔ علی اکبر کو روانہ کیا، خدا کو شاہد بنایا، علی اکبر کے قاتل پہ لعنت کی، لیکن ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا۔ عباس کے جانے پر کمر کو تھام کر کہا کہ کمر ٹوٹ گئی بھیا، لیکن ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا۔
قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا، بھیا حسن کو یاد کیا، لیکن ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ایک موقع ہے جہاں ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ اے میرے شیعوں، کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین عصر عاشور خیمے سے نکلے، راوی بیان کرتا ہے خیمے سے اس طرح سے نکلے کہ ہاتھ میں کچھ تھا، ہم سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بلندی پر گئے اور اس کے بعد ابا کو ہٹایا، دیکھا ایک 6 مہینے کا کملایا ہوا جسم ہے، ایک چاند سا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے کہا اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے پر رحم کرو۔ اور اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، حسین نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، تلذی کا معنی آپ سمجھے؟ تلذی کا مطلب ہوتا ہے جب شدت سے پیاس لگ جائے تو ایک بار منہ کھولا جائے اور بند کیا جائے، کھولا جائے اور بند کیا جائے۔ حسین کہہ رہے ہیں اس بچے کو دیکھو کیسے پیاس میں تلذی کر رہا ہے، منہ کھولتے تھے علی اصغر اور بند کر لیتے تھے۔ کوہرام مچ گیا لشکر میں۔ عمرو سعد نے فوج کے حالات کو دیکھا، ایک بار پکارا اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ صفوں کو چیرتا ہوا حرملہ آگے آیا۔ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ارے حرملہ نے تیر کمان پر چڑھایا، ایک بار نشانہ لیا، اب بچے نے ایک بار اپنے قاتل کی طرف دیکھا، تلے کمان سے تیر چھوٹا، ایک بار ہمک کر اصغر نے اپنے گلے پر لیا۔ روایت کے فقرے ہیں ذبحت الطفل من الحزن الى الحزن، بچے کو اگر پورے گلے کو ذبح کر دیا گیا، گویا بچہ باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا۔ حسین حیران ہے، ایک بار خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک قطرہ خون زمین پر واپس نہیں آیا، باقی خون کو چہرے پر ملا۔ اب اپنے نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا۔ اور اس کے بعد حسین نے ارادہ کیا ہے کہ واپس جائیں۔ یہ کون حسین ہیں جو صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں؟ صبح سے کبھی حبیب کی لاش، کبھی زہیر کی لاش، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، علی اکبر کی لاش بنی ہاشم سے اٹھوانے والے حسین اس لاش کو لے کر پلٹے ہیں، لیکن صبح تک کبھی قدم میں لرزہ نہیں آیا۔ یہ عمل ہے جو حسین ابن علی کا ہم روز عاشور دہراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما امر لامر، یہ کہتے ہوئے آگے آتے پھر پلٹ آتے ہیں۔ کتنا وزن ہے اس ننھی سی لاش میں، حسین بڑھتے ہیں پلٹ آتے ہیں۔ عزیزوں، کل یوم عاشورہ اپنے اپنے گھروں میں آپ اعمال کریں گے، جب اس عمل پر آئیے گا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے بڑھیے گا تو ایک بار ذرا خیال کیجئے گا آپ کے ہاتھوں میں شاید دعا کی کوئی کتاب ہو۔ ذرا تصور کریے گا حسین کے ہاتھوں پہ ایک ننھے سی لاش تھی۔ حسین کس طرح خیمے تک پہنچے نہیں معلوم، ابھی حسین خیمے تک پہنچے تھے، در خیمہ پر بہن آ گئی، بابا سکینہ بھی بہت پیاسی ہے،
آپ بھیا کو پانی پلا لیں۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، ایک بار ابا کو ہٹایا، بچی نے چیخ مار کر بھائی کو دیکھا، ماں دروازے پر آ گئی، صرف ایک جملہ کا، ام مثلو کا ینہار، کیا تمہارے جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ کیا تمہارے جیسے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ حسین پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، کسی کے رونے کی آواز آئی، حسین نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، غور کیا، باپ کی تلوار، ذوالفقار رو رہی ہے۔ اے ذوالفقار کیوں رو رہی ہو؟ علماء بیان کرتے اس روایت کو، ذوالفقار نے کہا میں جب آئی تھی تو اس ارادے سے ید اللہ کے ہاتھوں کو چوما تھا کہ کفار کی گردنوں پہ گروں گی، مشرکین کی گردنوں پہ گروں گی، آپ کے دشمنوں کی گردنوں پہ گروں گی۔ نہیں معلوم تھا کہ یہ سخت کام بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ قبر علی اصغر، اجرکم اللہ۔ ہاں، علی اصغر کو دفن کر دیا حسین نے، لیکن علی اصغر وہ مجاہد ہے جسے میدان کربلا میں 2 بار قتل کیا گیا۔ جب صبح عرض محرم نمودار ہوئی، ایک بار سروں کی شمارش ہوئی، کسی نے کہا 1 سر کم ہے، 1 سر کم ہے، اور سروں پر دعویٰ چل رہا ہے۔ بیان کیا ایک بچے کو حسین لے کر آئے تھے، حسین نے خیموں کے پیچھے دفن کر دیا تھا۔ ارے خیمے تو نہیں ہیں، ارے کمادار ایک بار آگے بڑھے، نیزہ بردار آگے بڑھے، نیزے کو زمین پر چبونا شروع کیا۔ علی اصغر کی ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، نیزہ زمین پہ چبتا تھا، باہر نکلتا تھا، اسی اثنا میں ایک بار نیزہ زمین میں گیا، لاش علی اصغر برآمد ہوئی۔ ایک بار رباب نے چیخ ماری، اے میرے اصغر، تمہیں 2 بار ذبح کر دیا گیا۔ ہوا مصیبتہ، ہوا حسینہ، ہوا اکبرہ، ہوا اصغرہ۔